کہ جب اس طرح کی چیزیں بھی باہر نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آج کل کے پیر فقیر جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے واقعات آ رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی جتنے لوگ ہیں وہ اسی قسم کے تھے۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، ویڈیوز نہیں بنتی تھیں، خبریں باہر نہیں نکلتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقہ رانی پور میں چند دن قبل ایک افسوسناک اور المناک واقعہ ہوا۔ پیر اسد شاہ نامی ایک شخص ہے جو علاقے کا بدقسمتی سے پیر مشہور ہے۔ اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک بچی جس کی عمر تقریباً 10 سال ہے، اس بچی کا نام فاطمہ ہے، جس کو قتل کیا گیا۔ اس واقعہ کی جتنی مذمت کی جائے اور اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ پہلی بات تو چونکہ یہ واقعہ جو ہم تک پہنچا وہ میڈیا کے راستے سے پہنچا۔ میڈیا کی ہر بات سچی ہو اور من و عن ایسے ہی ہو جیسے انہوں نے بیان کی، اس پر تو کوئی یقین نہیں ہے۔ کوئی بھی اس دور میں پاکستانی میڈیا پر 100% یقین نہیں کر سکتا۔ بات تو تب پتہ چلتی ہے جب اپنے پہ آتی ہے، تو صورتحال کوئی اور ہوتی ہے اور میڈیا اس کو کسی اور صورت میں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ صورت کچھ اور ہے اور میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی غلط خبر رپورٹ کر دیں۔ اگر خبر درست ہے کہ ایسا ہی ہوا، اس بچی کو قتل بھی کیا گیا اور اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی، تو یہ انتہائی افسوسناک، شرمناک اور المناک واقعہ ہے۔ اس کی لاکھ بار مذمت بھی کرتے ہیں اور متعلقہ اداروں سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے جو ہے نا بے غیرت شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ اس طرح کا جرم آئندہ جو ہے وہ بنت حوا کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہ کر سکے۔ جہاں تک بات ہے واقعہ کی، قتل کی، جنسی زیادتی کی، وہ بالکل غلط ہے، وہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ باقی دوسری بات ہے کہ وہ جو شخص تھا اسد شاہ نامی، وہ پیر اسد شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو چونکہ ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ اس فرد واحد کا کام ہے، جو بھی اس پہ کیا جائے معاملہ وہ اس فرد واحد کا جرم ہے، تو اس کو اس کی سزا دی جائے، اور روک تھام کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اس قسم کے واقعات کو بہانہ بنا کر، جو لوگ واقعہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ واقعی اسلام کے اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کے مرشد ہیں، ہادی ہیں، لوگوں کو دین کے قریب کر رہے ہیں، تو لبرل لوگ جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ اس قسم کے واقعات کو دین داروں کی مخالفت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں، موقع تلاش کرنے والوں میں، ایک انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے، جس نے اسی واقعے پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ تو اہل سنت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہر مسئلے پر احتجاج کرتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوا تو یہ اس پر احتجاج نہیں کر رہے۔ مرزا صاحب ہر مسئلے پہ احتجاج کرتے، آپ نے ماں جیسی عظیم ہستی کو گالیاں دی ہیں۔ آپ نے کہا ماں تے شاہی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا جی وہ کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، تیرا کون سا دودھ ہے، تم تو اپنے مدے کے چکروں میں تھے کہ اولاد ہو گئی۔ اس پر کوئی ٹی ایل پی نے دھرنا دیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو عوام کے سامنے اور ایسے کہتے ہو کہ ہر بات میں دھرنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی کتنی گستاخیاں موجود ہیں، اس طرح کی باتیں موجود ہیں، اس پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو عوام کے سامنے۔ ٹی ایل پی جب نکلتی ہے تو وہ تب نکلتی ہے جب حکومتی سطح پہ کسی کی توہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شاعر اسلام میں سے کسی کی توہین کی جاتی ہے، تو اس وقت ٹی ایل پی نکلتی ہے اپنے حکمرانوں کے سامنے لوگ چینی کے لیے نکلے تو جائز ہوتے ہیں، لوگ روڈ کے لیے نکلے تو جائز، لوگ بل کے لیے نکلے تو جائز، عزت رسول کے لیے نکلے تو ناجائز ہوتا ہے۔ فرانس کے خلاف ٹی ایل پی نکلی تھی نا، سرکاری سطح پہ توہین ہوئی تھی۔ ابھی سویڈن میں قرآن مجید کی جو توہین ہوئی تو حکومتی سرپرستی میں کی گئی۔ اسی طرح ملک پاکستان میں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو سرکاری سطح پہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا آواز کو بلند کرے۔ تو جھوٹ بولتے ہو بھائی اس پہ ٹی ایل پی کیوں نہیں نکل رہی؟ ٹی ایل پی اس طرح کے معاملات پہ پہلے بھی نہیں نکلی، ایک بات۔ دوسرا، اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ جی یہ خالی آج کے پیر ایسے نہیں ہیں، بلکہ 14 صدیوں کے جو پیر ہیں نا ان کے، وہ ایسے ہی ہیں، صرف پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک کالج کا کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، اس کا کوئی اس طرح آئے دن کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے یہ معاملات، ابھی حال ہی میں جو ہے وہ بہاولپور جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے 5500 بچیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہا دیا جائے کہ ساری یونیورسٹیاں بند کی جائیں، سارے سکول بند کی جائیں، سارے کالج بند کی جائیں کہ وہاں اس طرح سے زنا ہو رہا ہے اور یہ سارے ٹیچر جو ہیں یہ سارے ہی زانی ہیں، تو یہ ٹھیک ہوگا یہ کہنا اس طرح سے؟
عقل کو ہاتھ مارو یار، جس کی بات ہے اس کی بات کرو، اس کو بہانہ بنا کے سچے جو دین کی رہنمائی کرنے والے ہیں، لوگوں کو دین کے قریب کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچانے والے ہیں، تو ایک اس طرح کے مجرم کو دیکھ کے لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے پہ حملہ کر دینا، یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ تو عقل کو ہاتھ ماریں۔ باقی رہ گیا تم کھاتے ڈالتے ہو ان سارے معاملات کو علماء اہل سنت کے، تو وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم جو سچے اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی عزت احترام کا درس قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں، لیکن ہم عوام کو ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں۔ ہمارے کسی عالم کا قول بتاؤ نا کہ ہم نے کہا ہو یہ کتے لڑانے والے، یہ شراب پینے والے، یہ نماز نہ پڑھنے والے، یہ لوگوں کو علم دین سے دور کرنے والے، یہ ساری رات رقص کی ناچ گانے کی محفلیں جو ہے نا جی لگا کر عورتوں مردوں کا اختلاط کر کے یہ میلے اور عرس لگانے والے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ان سارے کتوں کی لڑائیوں کرانے والے اور شرابیوں کبابیوں کو آپ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں نا، ہم ان سے برات کا اظہار کر کے تھک چکے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے امام ہیں، امام محمد رضا، آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 21 ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بھی اور اپنے اہل سنت کے احباب کو بھی یہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیر کون ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے کیا سمجھایا ہے؟ اس میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 491 ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ کس شخص کے ہاتھ پر بیعت ہونا جائز ہے اور کس کے ہاتھ پر ناجائز ہے، اور کون شخص مرشد ہونے کے قابل ہے، اور باوجود ان سب باتوں کے جو شخص بیعت کرنے کے قابل نہیں، اگر وہ کسی کو بیعت کرے تو اس کے حق میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہوا حضرت سے۔ الجواب، بیعت لینے اور مسند ارشاد پر بیٹھنے کے لیے 4 شرطیں ہیں، یہ ان شرابیوں کبابیوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ شرابی کبابی جو ہیں یہ پیر ہیں، یہ 4 شرطیں ہمارے امام کہہ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 491 سے بات شروع ہوئی، 492 پہ آگے حالت فرماتے ہیں بیعت لینے کے لیے، مسند ارشاد میں بیٹھنے کے لیے، یعنی پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہو، اگر ٹھیک نہیں تو وہ بیعت کے قابل نہیں ہے۔ دوسری شرط، ضروری علم کا ہونا، یعنی اگر اس کے پاس علم نہیں ہے قرآن و سنت کا، بھلے وہ نماز روزہ کرنے والا بھی ہو، علم نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے نا پیر ہونے کے قابل نہیں ہے، مسند ارشاد پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں دوسری شرط ہے ضروری علم کا ہونا، کہ بے علم نتما خدا را شناخت، کہ اس لیے کہ بے علم خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا، بندہ علم کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسری یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں، اولیاء کا احترام ہے، پیران عظام کا ادب ہے، لیکن کن پیروں کا؟ ان پیروں کا۔ تیسری شرط یہ ہے پیر ہونے کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ فاسق یعنی جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، فاسق کی توہین واجب ہے اور مرشد واجب التعظیم ہے، دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ جیسے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو داڑھی منڈے لوگوں کو اور اس قسم کے کام کرنے والوں فاسقوں کو اپنے مذہبی پروگراموں میں سٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں، تو ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تو ان کی توہین ضروری تھی، کیونکہ یہ فاسق ہیں، فاسق معلن ہیں، اور ان کی دائری وضع قطعی شریعت کے مطابق نہیں ہے، آپ ان کو سٹیج پہ بٹھا کے ان کو تعلیم دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھی جو شرط ہے، اجازت صحیح متصل ہو، کہ اس پر اہل باطن کا اجماع ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک پیر کے لیے یہ 4 شرطیں ہیں۔ پھر آگے پیر اسد شاہ جیسے لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا ایک اور فتویٰ سنیے، یہ بھی فتاوی رضویہ شریف ہے۔ ان سے بڑھ کے اہل سنت کا کون ذمہ دار ہوگا، ذمہ دار عالم ہوگا؟ یہ امام اہل سنت ہیں، جلد 23 ہے، صفحہ نمبر 728۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں ہی جاہل کا پیر بننا، لوگوں کو مرید کرنا، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا ہے، اور چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ پیر ہادی ہوتا ہے اور جاہل کی نسبت ابھی حدیثوں سے گزرا کہ ہدایت نہیں کر سکتا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ فقہ سے، کہ بے علم نتما خدا را شناخت، کیونکہ جاہل اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ہم پیروں کی تعظیم کا کہتے ہیں، لیکن ان پیروں کی تعظیم کا کہتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم بھی ہوتا ہے اور وہ عمل بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور اعلیٰ حضرت محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 605 ہے۔ سوال ہوتا ہے وہ شخص جس کا پیر ایسا ہو کہ جملہ افعال حرام ہو، یعنی پیر کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا، حرام کا ارتکاب کرنے والے پیر کے مرید کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ یعنی زید نے مثلا بیعت کی ہے عمر کی، اور عمر جو ہے وہ حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ہے، اب زید کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، عمر تو حرام کا ارتکاب کرتا ہے، عمر تو جیسا ہے سو ہے، زید نے اس کی بیعت کی ہے حرام کا ارتکاب کرنے والے کی اور اس کی اتباع کرتا ہے،
تو اس کے بارے میں سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صفحہ 606 آ گیا ہے، ایسا شخص ہو تو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ یعنی کسی حرام کا ارتکاب کرنے والے پیر کا جو مرید ہے، تو اعلیٰ حضرت تو اس مرید کے پیچھے کہہ رہے ہیں نماز نہ پڑھی جائے، اس سے میلاد شریف نہ پڑھوایا جائے۔ لأن فی تقدیمہ للامامۃ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعا، کیونکہ امامت کے لیے فاسق کی تقدیم میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ شرعی طور پر اس کی اہانت لازم ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو کتوں کی لڑائی کرانے والے ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط کرنے والے ہیں، ناچ گانے کی محافل رکھنے والے ہیں، میلے کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، بے نمازی ہیں، ایسے پیروں کے مریدوں کے پیچھے بھی ہمارے امام کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ایسے پیروں کے مریدوں کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، اور تم ہو کہ ایسے حرام کام کا ارتکاب کرنے والے اور فاطمہ نامی بچی کو قتل کرنے والوں کو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہو، اور اس کو بہانہ بنا کے 14 صدیوں کے ولیوں پہ تم حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ نہیں، ہمارے امام نے اس کے دروازے پہلے ہی بند کر دیے تھے، اور فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا ایسے لوگوں کا جو ہے نا بار بار رد کر کے یہ بتا دیا تھا، ایسے لوگوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 588 ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال، بہت طویل سوال ہوا ہے کہ ایک شخص یہی سوال کرتا ہے کہ میں ایک مولوی وحید صاحب نامی ایک پیر ہیں، ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے، لیکن پھر معاملہ ان کا ایسا ہوا کہ وہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک ایسی عورت سے انہوں نے نکاح کر لیا جو پردہ نہیں کرتی، مرد بیٹھے ہوتے ہیں ان پیر صاحب کے ہاں، تو وہ عورت مسجد میں چلی آتی ہے تو پردہ نہیں کرتی صحیح، اور مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے، اور وہ جو پیر صاحب ہیں وہ اسے منع بھی نہیں کرتے۔ تو میں اب بیعت کے بارے میں میرا کیا حکم ہے، کیا کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پہلے تو وہی 4 شرطیں جو میں نے ابھی جلد 21 سے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ پیر میں 4 شرطیں لازم ہیں۔ آپ یہ 4 شرطیں دیکھیں اس شخص میں ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جس میں چاروں شرطیں جمع ہیں اس کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے، اور ایسے پیر جو ہے نا جی کہ افعال و اقوال پر اعتراض سخت حرام اور موجب محرومی برکات دارین ہے، یعنی جس میں چاروں شرطیں ہیں وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور ساری باتیں جو اعلیٰ حضرت نے 4 شرطیں لکھی وہ ہیں، تو پھر تو اس کے افعال پر اعتراض ظاہر ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ اب جس میں چاروں شرطیں نہیں ہیں، اب آپ اپنے پیر کو دیکھیے، ان 4 شرطوں میں سے اگر کسی شرط کی کمی ہے تو بیعت ناجائز ہے، بیعت ہی آپ کی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کسی پیر جامع شرائط پر بیعت کریں، ایسے پیر کی بیعت کریں جس میں یہ 4 شرطیں پوری ہیں۔ اب چونکہ سوال ہوا تھا اور سوال میں اس کی وہ عورت کا اور سارا تذکرہ ہوا تھا، اس کا جواب تفصیل سے آپ فرماتے ہیں کمی شرط کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کی منکوحہ باریک کپڑے پہنے جن سے بدن یا بال چمکتے ہوں، یا بالوں یا گلے یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا کپڑے اتنے چست ہوں کہ بدن کی حیت بتاتے ہوں، اور وہ یوں اعلانیہ مجمع مردہ میں آتی ہے اور شور جائز رکھے تو دیوس فاسق معلن ہے، قابل پیری نہیں ہے۔ یعنی واضح لفظوں میں جواب دے دیا کہ جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے ان کی بیعت کر لی ہے لیکن ان کی بیوی اس طرح سے پردہ نہیں کرتی اور اعلانیہ مردوں کے مجمع میں آتی ہے، تو ان کی بیعت جو ہے نا درست ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس میں یہ شرط کی کمی ہے، یہ شرط کی کمی ہے، لہذا تیری یہ بیعت ٹھیک نہیں ہے، تجھے چاہیے، واضح لفظوں میں اسے کہہ رہے ہیں، تجھے چاہیے کسی ایسے شخص کی بیعت کر جس میں یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ تو لہذا ہمارے امام اہل سنت نے اور ہمارے علماء نے جا بجا پیر کے لیے یہ شرائط اور یہ چیزیں تحریر کر کے تو رود روشن کی طرح اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ اللہ کے جو سچے ولی ہیں اور قوم کی تبلیغ کرنے والے ہیں، قوم کو قرآن و سنت کے قریب کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اسد شاہ جیسے لوگوں کو جو ہے نا بہانہ بنا کر اللہ کے ولیوں پر ہم زبان تان دراز نہیں کرنے دیں گے۔ باقی رہ گئے اسد شاہ جیسے لوگ یا مدارات پہ بیٹھے ہوئے آج کے جاہل پیر اور فاسق معلن، اعلانیہ گناہ کرنے والے، رقص و سرور کی محافل سجانے والے، مردوں عورتوں کا اختلاط کرنے والے اپنے میلوں میں، اور کتوں کی بٹیروں کی لڑائیاں کرانے والے، اور اس طرح سے جانوروں کو لڑا کر حرام کام کا ارتکاب کرنے والے، شرابیں پینے اور پلانے والے، لوگوں کے بچوں کو راہ راست سے ہٹانے والے، ایسے پیروں کے ساتھ اہل سنت کا نہ کل کوئی تعلق تھا نہ آج کوئی تعلق ہے۔ ہم جو ہے نا آپ سے زیادہ ان کے ہم مخالف ہیں، آپ سے زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو اولیاء کرام کو مانتے ہی نہیں ہیں نا، چونکہ ہم اولیاء کے نوکر ہیں، اصل جو سچے اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے ہم غلام ہیں۔ تو جب یہ لوگ ان کا نام لے کر اس قسم کے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بار بار ہمیں برات کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ ہم حکومتی متعلقہ اداروں سے یہ
مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر میڈیا کی رپورٹ سچی ہے، پہلے تو بدقسمتی سے ہمارے ملک کی میڈیا کی بھی کیفیت یہ ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتے ہیں، اگر میڈیا کی رپورٹ سچی ہے، ایسا ہوا ہے تو واقعی اس شخص کو سزا دی جائے تاکہ اس جرم کا مرتکب اور کوئی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔